دنیا میں کئی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو خود بخود تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں، جن سے ماضی، حال اور مستقبل کا درس ملتا ہے۔ ایسے ہی واقعات میں ایک تقسیم ہند میں مسلمانوں کی ہجرت ہے۔ صدیوں تک ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کی خوشی غم میں شرکت کرنے والے پلک جھپکتے ہی جان کے دشمن بن گئے۔ تقسیم ہند داستانوں کی ایسی کتاب ہے جس کا ہر صفحہ خون کے آنسو رلاتا ہے۔ گھر چھٹے، جائیدادیں لٹیں، بیٹیاں کنویں میں ڈوب مری، تو کہیں باپ اولاد کو بچاتے بچاتے دم توڑ گیا۔ لٹے پٹے قافلے، بچھڑنے والے پیاروں کو ڈھونڈتی آنکھیں، انتظار، امید اور وسوسوں کے ساتھ نئی زندگی کی ابتدا۔ مل کر ایک جھونکا آخر طوفان بنا تھا، وہ مل کر ایک جھونکا آخر طوفان بنا تھا۔ یوں پاکستان بنا تھا، یوں پاکستان بنا تھا، یوں پاکستان بنا تھا، یوں پاکستان بنا تھا۔ میرا نام ہے ریاض احمد، جو والدین نے رکھا تھا، اور انجینئر بننے کے بعد پھر میں انجینئر ریاض احمد شیخ ہو گیا۔ ہاں جی، تو کاغذوں میں میرا نام محض ریاض احمد بھی ہے اور ریاض احمد شیخ جو مکمل نام بھی چلتا ہے۔ جناب، میری پیدائش جو ہے 1935 میں اگست کی 14 تاریخ کو ہوئی ہے۔ گاؤں کا نام تھا پکیواں، بڑا گاؤں تھا، اور اس میں کچھ عمارتیں، چند ایک عمارتیں ایسی بھی تھیں جو کہ پرانی تھی، اور پرانی اینٹوں کی، چھوٹی اینٹوں کی بنی تھی۔ ہماری فیملی جو تھی، ایک تو میرے تایا مرحوم تھے، تو میرے ہوش میں آنے سے پہلے تایا وفات پا چکے تھے، ان کی فیملی تھی، اور والد صاحب تھے، 2 بھائی تھے، اور علاقے میں مشہور تھے، دونوں ہی ٹیچر تھے، وہ بھی ٹیچر تھے، یہ بھی ٹیچر تھے۔ تو ہماری فیملی جو ہے تھی، اس کا سٹرکچر یہ تھا کہ والد صاحب اور والدہ، 5 بھائی اور 5 بہنیں، ان میں سے 2 جو ہے نا، ایک بھائی اور ایک بہن، وہ بچپن میں وفات پا گئے۔ 4 بھائی اور 4 بہنیں جو ہے نا، وہ بڑے ہوئے۔ سب سے بڑے بھائی صاحب تھے جو کہ ریلوے میں ملازم تھے، تو وہ پھر آخر میں ریلوے سے ریٹائر ہوئے، اسسٹنٹ ورکس مینیجر ایک رینک ہے، اس پر وہ ریٹائر ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد 4 بہنیں، اس کے بعد میں، اس کے بعد 2 بھائی اور جی۔ تو یہ ہماری فیملی تھی جناب۔ تو بڑے بھائی صاحب جو تھے، انہوں نے میٹرک کیا۔ میٹرک کے بعد انہوں نے لاہور سے انجینئرنگ کالج سے ڈپلوما کورس کیا۔ ایک ڈپلوما کورس بھی ہوتا تھا انجینئرنگ کالج میں، اس کو بی کلاس کہتے تھے۔ انہوں نے بی کلاس کیا، اور وہاں سے بی کلاس پاس کرنے کے بعد وہ ریلوے میں ملازم ہو گئے۔ تو اس کے بعد پھر ترقی کرتے کرتے وہ جو ہے نا اسسٹنٹ ورکس مینیجر ہو گئے۔ درمیان میں ان کا تبادلہ پنڈی وغیرہ بھی ہوا، لیکن لاہور زیادہ تر وہ رہے۔ اور بہنیں جو تھیں، وہ اپنا گاؤں کا جو اسکول تھا، وہاں تک کہ ان کی تعلیم رہی۔ آگے پیچھے تو جن لڑکیوں کے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پرائمری اپنے گاؤں میں، کیونکہ گاؤں میں لوور مڈل اسکول تھا نا جی، تو وہ 6 جماعت تھا، 6 جماعت تک تھا، لیکن میں نے 4 جماعت پاس کی، اور 5ویں جماعت ڈیرہ بابا نانک جا کر داخلہ لے لیا۔ وہاں پر ہائی اسکول تھا، 5 میل کے فاصلے پر۔ کلانور 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ کلانور میں تھا اینگلو ورنیکولر مڈل اسکول، 8ویں جماعت تک، لیکن اس میں انگریزی تھی۔ لیکن ہائی اسکول ڈیرہ بابا نانک میں تھا، جو کہ 5 میل کے فاصلے پر تھا۔ کلانور جو ہے
بڑا مشہور قصبہ ہے، اور یہ مسلمان ہندو آبادی مکس تھی وہاں پر۔ تو زیادہ تر مشہوری اس کی یہ ہوئی کہ ہمایوں بادشاہ جو تھا، یہاں پر انڈیا میں مسلمانوں کی حکومت تھی، ہمایوں کا انتقال ہو گیا دلی میں، اور ادھر سے افغانستان سے اکبر جو تھا نا، اکبر وہ نو عمر تھا، اس کو لے کر اس کا تعلیق جو ہے نا وہ افغانستان سے دلی کی طرف لا رہا تھا۔ اس وقت کے ذرائع آمدرفت جو ہیں وہ جیسے ہوتا گھوڑے اور ٹانگے شاگے ہوتے تھے۔ جب وہ کلانور میں تھے نا، راستے میں تھے، تو ان کو خبر مل گئی کہ جی ہمایوں انتقال کر گئے۔ چنانچہ کلانور میں اس کے اتالیق نے اکبر کی تاج پوشی کلانور میں کر دی، اور جہاں پر اس کی تاج پوشی کی وہاں پر ایک بنی ہوئی تھی یادگار سی بنی ہوئی تھی، اور وہاں پر لکھا بھی ہوتا، میں نے دیکھی ہے وہ جا کر۔ تو کلانور اس وجہ سے مشہور تھا۔ ڈیرہ بابا نانک میں گرو نانک کا جو ہے یادگار بھی ہے، بہت بڑا گردوارہ ہے، اور ڈیرہ بابا نانک جو ہے یہ بھی دریا راوی کے اوپر ہے اور انڈیا میں ہے۔ تو جناب میں پھر وہاں پر داخل ہو گیا ہائی اسکول میں، 2.5 مہینے کے بعد چھٹیاں ہو گئی گرمیوں کی، اور چھٹیوں کے دوران ہی 14 اگست کو جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان جو ہے وہ اعلان ہو گیا، اور چھٹیوں کے دوران ہی یہ سب کچھ ہی ہوا۔ ہمارا گھر جو تھا نا وہ ایسی جگہ پر تھا جو کہ مسلمانوں کا محلہ ختم ہو چکا تھا، آگے سکھوں کے گھر شروع ہو جاتے تھے، ان کے اندر ہمارا گھر تھا۔ چنانچہ جب پاکستان ہندوستان ڈکلیئر ہو گئے، گڑبڑیشن شروع ہو گئی۔ گڑبڑ تو پہلے سے ہی شروع تھی، لیکن اعلان کے بعد زیادہ ہو گئی۔ جب اعلان ہوا تو دریا پار سے، یعنی پاکستانی علاقے سے ہندو سکھ جو ہے وہ مائیگریٹ ہو کے جو دریا اب آر ادھر آ گئے، اور ہمارا گاؤں جو ہے سب سے پہلے تھا، وہ ہم آ کر نا وہ بیٹھ گئے۔ چنانچہ ان کے ساتھ پتہ نہیں جو کچھ ہوا ہوگا یا نہ ہوا ہوگا، لیکن ان لوگوں نے آ کر ہمارے گاؤں میں نا، ان لوگوں نے پھر نا گاؤں کے سکھوں کے ساتھ مل کر کچھ قتل غارت کی تھی، اور ہمارے گاؤں میں مسلمانوں کی کوئی فیملی ہوگی جس میں کوئی نہ کوئی شہید نہ ہوا ہو، کوئی فیملی ہوگی جس میں کوئی نہ کوئی شہید نہ ہوا، اور کچھ لڑکیاں بھی انڈیا میں رہ گئی تھیں۔ پاکستان بننے سے پہلے ایسے ہی جھگڑا مگڑا، اور جیسے نا کمیٹیاں بنتی ہیں، صلح کمیٹی دی صلح صفائی کرو، گڑبڑ نہ ہو، نقصان نہ ہو، یہ نہ ہو وہ نہ ہو، پاکستان بننے سے پہلے۔ لیکن جب پاکستان بن گیا تو پھر تو فیصلہ ہی ہو گیا۔ ڈکلیریشن سے پہلے، پاکستان ہندوستان کے ڈکلیریشن سے پہلے کچھ علاقوں میں جو ہے نا وہ گڑبڑ بھی ہوئی ہے، نقصانات بھی ہوئے ہیں کچھ علاقوں میں۔ ہمارے گاؤں میں پہلے نہیں ہوا تھا، لیکن ڈکلیئر ہونے کے بعد ہوا، اور ہمارے گاؤں کی ہماری فیملی ایک فیملی تھی جس کا کوئی شہید نہیں ہوا تھا، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ ہمارا گھر جو ہے مسلمانوں کے محلے کے بعد چند گھر سکھوں کے، چند ایک، اس کے بعد پھر ہمارا گھر تھا، اور جو سکھوں کے 1-2 گھر تھے نا، ان میں سے ایک مذہبی سکھ تھا۔ وہ مذہبی سکھ جو ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں ان کا لباس بھی اور ہوتا ہے، اور کرپان وہ لٹکاتے ہیں، اور اس قسم کا۔ وہ مذہبی سکھ جو تھا وہ صحیح معنوں میں اچھا آدمی تھا، اس نے ہماری فیملی کو پروٹیکٹ کیا۔ اس نے کہا کہ آپ اپنے گھر کے اندر رہیں، اندر سے کنڈا مار لیں اور کنڈا نہ کھولیں، آپ نے اندر ہی رہنا ہے جب تک کہ اللہ پاک کی طرف سے کوئی راستہ نہ نکلے ریسکیو کا۔ چنانچہ ہماری فیملی پھر کچھ وقت، ہفتوں کے حساب سے گھر کے اندر ہی رہی۔ مجبوری کیا تھی کہ ادھر پاکستان ہندوستان ڈکلیئر ہو گئے، ادھر دریائے راوی میں سیلاب، اور دریاؤں میں گرمیوں میں سیلاب آیا کرتا ہے، اور ہمارے راوی میں بھی ہر سال سیلاب آتا تھا، اور سیلاب جو ہے ہمارے گاؤں کی جو ہے نا بالکل حد تک پہنچ جاتا تھا۔ ہمارا گاؤں تھوڑا سا اونچی جگہ پر تھا،
थोड़ा सा ऊंची जगह पर था, और साथ ही जो है नीची जगह शुरू हो जाती थी। नीची जगह को बेला कहते थे। बेले तक पानी जो है ना वो आ जाता था। तो सैलाब आ गया तो निकलने की तो सूरत न रही। चुनाचे फिर सैलाब जो है जब वो सब साइड हुआ, पानी पीछे चला गया, दरिया अपने गुजरगाह में चला गया, फिर उस शख्स ने, वो जो मजहबी सिख था, उसने आधी रात के बाद और फजर से पहले हमारी फैमिली, यानी मेरे वालिद साहब और वो तो 3 मेंबर थे, और मेरे तायाजाद फैमिली जो थी उनके साथ एक और फैमिली भी थी जो कि उनकी एक बेटी भी उधर ही रहती थी। चुनाचे उनको सबको फिर ना आधी रात के बाद उसने निकाला और दरिया पर लेकर गया, फिर उनको कश्ती पर बिठाया और फिर वो उनको बिठाकर वापस आया, और फिर वो कश्ती पार यानी पाकिस्तान में पहुंच गई। पाकिस्तान में उतरे जब, तो वहाँ से फिर पैदल ही नारोवाल आए, और नारोवाल से फिर ट्रेन वगैरह में लाहौर पहुँच गए। और लाहौर हम लोग पहले से लाहौर में था, जैसे मैंने अर्ज़ किया ना जी कि हम लोग लाहौर में पहले से आ गए हुए थे। तो फिर फैमिली जो है ना वो इकट्ठी हो गई। जब छुट्टियां हुई हैं तो गांव में थे, लेकिन भाई साहब और हमारे एक और अजीज़ थे, वो गांव में गए और जाकर उनको बोला कि गड़बड़ेशन है हो रही जगह जगह, तो हम कुछ अफराद को जो है ना लाहौर ले जाते हैं, वो महफूज तर जगह है। चुनाचे हमारे कुछ अफराद जो हैं हमारी फैमिली के ज़्यादातर और तायाजाद फैमिली के भी थोड़े से लाहौर मुंतकिल हो गए। तो पाकिस्तान डिक्लेयर होने से पहले हम लोग लाहौर में थे, लेकिन हमारी फैमिली के 3 अफराद, वालिद साहब, वालदा और एक बहन, वो वहाँ पर इंडिया में थे। जब डिक्लेयर हुआ तो वो इंडिया में थे, लेकिन तायाजाद फैमिली के अफराद ज़्यादा इंडिया में थे। डेरा बाबा नानक में हॉस्टल भी था, तो मैं हॉस्टल में होता था। भाई साहब एक दफ़ा, मेरे बड़े भाई साहब जो कि लाहौर में मुलाज़म थे रेलवे में, वो एक दफ़ा छुट्टियों पर आए गांव में, और वापस जब गए ना तो वापस डेरा बाबा नानक हाई स्कूल में भी आ गए जहाँ पर मैं था। मुझे वो लेकर ना अपने साथ, भाई साहब, वालिद साहब, मुझे लेकर हॉस्टल का जो सुपरिटेंडेंट था ना वो हिंदू था और वो शहर में रहता था, मुझे लेकर उसके घर चले गए। वो चुबारे में रहता था, नीचे आ गया, मुलाकात हुई। तो उस वक्त पैसे की वो नाकदरी नहीं थी जो अब है। उस वक्त रुपए का मतलब होता था, अब तो रुपया जो है उसको पूछता ही कोई नहीं। अब तो 10 का भी नोट जो है गायब है, उसका भी सिक्का आ गया है। अच्छा, तो उसको हॉस्टल सुपरिटेंडेंट को 3 रुपये दिए उन्होंने, भाई साहब ने 3 रुपये दिए नजराने के तौर पर, और मैं साथ था। वालिद साहब भाई साहब को ट्रेन पर बिठाने के लिए, क्योंकि डेरा बाबा नानक रेलवे स्टेशन बिठा कर तो वो गांव चले गए और मैं हॉस्टल में रह गया। उसके बाद चूँकि गड़बड़ेशन थी, पार्टीशन के सिलसिले में गड़बड़ेशन थी, तो रात के वक्त हॉस्टल के लड़के वो शहर के अंदर चले गए, और उनमें हिंदू सिख भी थे, मुसलमान भी थे। मुसलमान जो थे लड़के वो अलहदा ग्रुप और हिंदू सिख अलहदा ग्रुप का। और जब शहर के अंदर थे ना बाज़ार में, तो ऐसे ही उनके दरमियान कुछ झगड़ा सा हो गया। सबसे जूनियर मैं था वहाँ पर 5वीं जमात का, बाकी और 5वीं जमात का कोई नहीं था। बाकी जो हैं वो 7वीं 8वीं जमात के, 9वीं 10वीं जमात के लड़के थे, बड़े बड़े थे, और सबसे छोटा मैं था वहाँ। तो मैं ना हिंदू सिख जो थे ना उनके पीछे जाकर ना ऐसे कुछ नहीं करना, ऐसे ही कर रहा था मैं, अहम का लहर कर दी। अच्छा, ये उन्होंने नोट कर लिया होगा लड़कों ने। उसके बाद शिकायत हो गई। जब शिकायत हो गई तो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट जो था वो हॉस्टल में आए, और उन्होंने खड़ा कर दिया हिंदू सिख लड़कों को अलहदा, मुसलमानों को अलहदा।
تو پوچھا انہوں نے کہ کیا ہوا. انہوں نے بتایا جی یہ ہوا. اور انہوں نے بتایا کہ جی جو ہندو سکھ تھے نا, انہوں نے کہا جی ہور تو ہور, یہ جو ہے نا یہ بھی پیچھے سے ایسے کرتا تھا. یہ بھی پیچھے سے ایسے کرتا تھا. وہ واقعی میں کرتا تھا. اب چونکہ وہ 3 روپے جو تھے نا وہ کام آ گئے. اس نے مجھے نا سن لی بات, مجھے علیحدہ کر دیا, باقیوں کو لائن میں کھڑا کر دیا, اور باقی سب لڑکوں کو بیعت مارے اس نے. 2-3 بیعت, جب بیعت ہوتے تھے پچھلے زمانے میں, تو باقیوں کو سزا ہوگی اور میں سزا سے بچ گیا. شہر میں اس وقت ڈیرہ بابا نانک میں کوئی ایسی بات نہیں تھی, لیکن اور جگہوں پر تھا, اور اس کی خبریں جو ہیں البتہ پہنچتی ہوتی ہیں کہ فلانی جگہ یہ ہو گیا, فلانی جگہ یہ ہو گیا, فلانی جگہ یہ ہو گیا. ڈیرہ بابا نانک میں اور اس ایریا میں نہیں تھا, لیکن جب ڈکلیریشن ہو گئی پاکستان انڈیا کی, قائد اعظم کے بارے میں لوگوں کو تو پتہ تھا کہ قائد اعظم ہیں اور وہ لیڈ کر رہے ہیں, اور سارے معاملہ جانتے تھے سب لوگ. جب پاکستان بن چکا نا, ہم لوگ لاہور میں تھے, تو پتہ چلا کہ جی کہ قائد اعظم آج لاہور میں ہوں گے. لاہور میں خاص طور پر جو ہے زیادہ خراب نہیں تھے, لیکن اکا دکا وارداتیں ہوتی تھیں. آپ نے سنا ہوگا غازی الدین شہید کا معاملہ, ہاں جی, اور یعنی یہ اس سے پہلے ہوا مسجد شہید گنج کا معاملہ جو ہوا ہے وہاں پر. اس قسم کے واقعات پہلے ہو چکے تھے. اس وقت لاہور میں شکنجی تو تھی, ٹسل تو تھی, لیکن واقعہ کوئی ایسا نہیں ہوا تھا. بعد میں البتہ پھر ہوا, پھر بعد میں کچھ تھوڑی بہت قتل و غارت معمولی, کیونکہ یہ شہر تھا, یہاں پر کنٹرول تھا گورنمنٹ کا, یہ کیفیت. لیکن دوسری جگہوں پر مثلا امرتسر میں اور اس کے علاوہ کچھ دور دراز علاقے تھے, وہاں پر سنا ہے کہ ٹرینیں چلیں اور راستے میں ٹرینوں کو روکا اور یعنی قتل عام کیا باقاعدہ. یہ بھی سننے میں آیا ہے, لیکن یہ ہم نے سنا ہے کہ ایک ٹرین تھی جو کہ آ رہی تھی, اور اس کے ساتھ جو ہے نا لوگ بھی تھے. کچھ ٹرینیں ایسی تھیں جس کے ساتھ فوجی لوگ تھے, کچھ ایسی تھی جن کے ساتھ ایسی پروٹیکشن نہیں تھی. جن کی پروٹیکشن نہیں تھی ان کے ساتھ ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ ٹرین کو روک کر ان کو مارا گیا. ہم نے سنا کہ یہ جو اناؤنس ہوا نا کہ جی پاکستان وہاں تک ہے, تو کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ فیصلہ اچھا نہیں ہوا. مثلا گرداسپور کا ضلع جو ہے, اس پورے کا پورا گرداسپور جو ہے وہ انڈیا کو دے دیا گیا, سوائے شکر گڑھ کی تحصیل کے. ہاں جی, اور اس طرح کے کچھ واقعات تھے. سنا یہ ہے کہ ہندوؤں نے پھر نا کچھ انگریز جو باؤنڈری کمیشن جو تھا نا, اس کو سنا ہے کہ انہوں نے کچھ جو ہے لالچ دیا اور ان سے اپنی مرضی کا فیصلے کچھ کروائے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ ہم تو پاکستان میں, والد صاحب اور والدہ انڈیا میں, اور وہ پھنسے ہوئے. والد صاحب اور والدہ انڈیا میں اور ایک بہن میں. ہم تو غم زدہ تھے, ہم لوگ غم زدہ تھے اور دعا کرتے تھے یا اللہ پر, اور خبریں بھی آ رہی تھیں کہ وہاں پر ہمارے گاؤں میں یہ کچھ ہوا, یہ کچھ ہوا, یہ ہوا. جب وہ آئے پھر تو انہوں نے ساری بات بتائی. اور ہمارے گاؤں میں بھی, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, ہمارے گاؤں میں بھی کوئی فیملی ایسی نہیں تھی جس کا کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے وہ شہید نہ ہوا ہو, سوائے ہماری فیملی کے. جب والدین لاہور پہنچ گئے, والد صاحب, والدہ اور ایک بہن, تو ہم لوگ باغبان پورے کے قریب ایک محلہ ہے, اس کا نام یونس پورہ ہے, اب بھی اس کا نام یہی ہے یونس پورہ. وہاں پر ہم لوگ تھے کرائے کے مکان میں, اور یہ لوگ پھر آئے. جب یہ آئے ہیں تو ہندو سکھ ان دنوں وہ بھی موو کر گئے تھے, اور کچھ مکانات خالی ہو گئے تھے لاہور میں. ہم لوگ پھر نا اس کرائے کے مکان کو چھوڑ کر نا رام گڑھ آ گئے. رام گڑھ جو ہے نا یہ زیادہ سکھوں کا علاقہ تھا, یہاں پر مکانات خالی ہوئے تو ہم لوگ یہاں پر آ گئے.
کچھ دن یہاں پر رہے تو لاہور میں صفائی کا انتظام نہیں تھا اس وقت. آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان بننے کے بعد یہاں پر ایک کیمپ لگا تھا. اتفاق سے میں نے وہ دیکھا ہے، اس وقت دیکھا جب وہاں پر کیمپ لگا ہوا تھا. جب ہماری فیملی نہیں آئی تھی نا ابھی، تو میں اور میرا ایک عزیز مجھ سے جو بڑا تھا، ہم لوگ پیدل باغبان پورہ کے قریب جو تھا محلہ، پیدل چل کر یہاں آئے. پہلے پیدل چلنے کا بڑا رواج تھا. ہم پیدل آئے اور پیدل ہی گئے، اور اس وقت ہم نے کیمپ کو دیکھا تھا. صفائی کا بندوبست پہلا، صفائی کا بندوبست نہ ہونے کی وجہ سے نا لاہور میں ہیضے کی وبا پھیل گئی تھی. والد صاحب کی وفات ہو گئی ہیضے سے. تو پھر فیصلہ کیا فیملی نے کہ اب لاہور میں فیملی نہ رہے. فیملی جو ہے نا یہ لاہور سے مائیگریٹ کر چلی جائے، دیہات میں چلی جائے. چنانچہ والد صاحب کی وفات کے 3 دن کے بعد، یعنی تیسرے کا ختم دینے کے بعد جو ہے نا یہاں سے لاہور سے چلے گئے اور گئے سانگلہ ہل ٹرین میں. سانگلہ ہل سے گئے شاہ کوٹ بائی روڈ. شاہ کوٹ کے پاس ایک گاؤں ہے کوٹلا کالما، اس کا نام ہے کوٹلا کالما. وہ سڑک کے اوپر ہے بالکل. وہاں پر ہمارے عزیز تھے، وہاں پر ہم چلے گئے کیونکہ لاہور میں رہنا مناسب نہیں تھا، یہاں پر وبا تھی. وہاں پر گئے ہم اور وہاں پر 5 سال ہم رہے ہیں. اور 5 سال کے بعد پھر پرماننٹ سیٹلمنٹ ہوئی ہے. وہ اس جب پرماننٹ سیٹلمنٹ ہوئی ہے تو پھر ہم لوگ وہاں سے مائیگریٹ کر کے لاہور آ گئے. لاہور آ کر جو ہے یہ ہے کہ میں تو لاہور ہی میں رہا ہوں، یعنی میں نے 5ویں میں پھر داخلہ دیا، لیکن لاہور میں اسلامی ہائی اسکول مغرپورہ اس کو کہتے ہیں. وہاں پر میں نے داخلہ لے لیا. 8ویں جماعت تک وہاں پر رہا. 8ویں جماعت کے بعد پھر میں ہماری فیملی جو ہے نا وہاں سے منتقل ہو کر نا رام گڑھ کے ایریا سے منتقل ہو کر گڑی شاہ آ گئی. اور گڑی شاہ میں اسکول ہے ایک بڑا مشہور، اقبال ہائی اسکول. اس کا نام مختلف بھی ہوا لیکن آخر کار اقبال ہائی اسکول کا نام ہے. وہاں پر پھر میں 9ویں جماعت میں داخل ہو گیا اور 9ویں اور 10ویں وہاں پر کی. تو 10ویں جماعت میں میری پوزیشن فرسٹ تھی اور یونیورسٹی میں بھی میری پوزیشن تھی. چنانچہ پھر اس کے بعد میٹرک کے بعد میں گورنمنٹ کالج لاہور میں داخل ہو گیا. وہاں پر میں نے انٹرمیڈیٹ کیا، وہاں پر بھی میری پوزیشن تھی. اس کے بعد پھر میں انجینئرنگ کالج چلا گیا. انجینئرنگ کالج میں گئے. اچھا، انجینئرنگ کالج میں لوگ جو آتے تھے نا اسٹوڈنٹس، وہ ایف ایس سی کر کے بھی آتے تھے اور کچھ بی ایس سی کر کے بھی آتے تھے. اور ہم نے جب داخل ہوئے نا تو وہاں پر بی ایس سی کے پوزیشن ہولڈر بھی آئے ہوئے تھے. چنانچہ ہمارا جب رزلٹ نکلا فائنل سول انجینئرنگ کا رزلٹ نکلا تو اس میں پہلی اور دوسری پوزیشن جو تھی نا وہ تو ان لڑکوں کی تھی جو کہ بی ایس سی کر کے آئے تھے اور پوزیشن ہولڈر تھے. اگلی پوزیشنیں جو تھی نا وہ ایف ایس سی کر کے آنے والوں میں تھی. تو ان میں جو پہلا تھا اور دوسرا تھا، تیسرے نمبر پر میں تھا، یعنی کل میری 5ویں پوزیشن تھی. اور گورنمنٹ نے بلکہ وابڈا نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ پہلے 5 لڑکے جو ہے نا وہ ہمارے پاس بھیج دو. وابڈا میں 16 سال رہا ہوں. تو ہوا یہ کہ 4.5 سال کے بعد 4.25 سال کے بعد میری پروموشن ہو گئی ایز ایکسین. میں وابڈا کو ریزائن کر کے سعودی عرب چلا گیا اور سعودی عرب میں نے 14 سال گزارے. وہاں پر مختلف پوزیشنیں ہوتی ہیں، پروجیکٹ مینیجر اور آپریشنز مینیجر اور فلانا مینیجر، ڈھمکانا مینیجر، مختلف قسم کے کام ہوتے ہیں. تو وہ کر کے 14 سال کے بعد پھر میں پاکستان آیا. اور جب پاکستان آیا ہوں 16 سال پہلے، 14 سال وہ 30 سال تو ہو گئے. آ کر میں نے سوچا اب ملازمت کا تو سوال ہی نہیں ہے، اب یہ ہے کہ کچھ کام کرتے ہیں تھوڑا بہت شغل بیکاری کے طور پر. وہ میں نے شغل بیکاری کے طور پر تھوڑا سا کام کیا. تو میرا بیٹا جو ہے آرکیٹیکٹ ہے، فیصل آرکیٹیکٹ ہے. میں نے اس کا تھوڑا سا ہاتھ بنایا
کیونکہ میں سول انجینئر ہوں. اس کے بعد اب ہماری جو فرم ہے بیٹے کی فرم جو ہے اس کا نام ہے ریاض اینڈ فیصل. میں نے اپنا نام ایسا ہی شو کے لیے اپنا ریاض اینڈ فیصل ایسوسیٹس. اور ریاض جو ہے وہ ویل نہیں ہوتا ہے اور فیصل اس میں کام کرتا ہے. وقت کی قدر کریں اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ کارآمد بنائیں اور ملک کے لیے، قوم کے لیے اور دنیا کے لیے مفید ثابت ہوں. دنیا کے لیے مفید ثابت ہوں. یہ دنیا کائنات ہے، اللہ پاک نے پاکستان کے علاوہ کائنات بنائی ہے، اس کے لیے مفید ہوں، اچھا کردار ادا کریں اور اچھا پرفارم کریں. یہی سب کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. اور اس عمر میں جب کہ میری عمر 88 سال ہے اب جو ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، نماز میں سورہ فاتحہ جو ہے نا وہ سب سے اہم حصہ ہے، سب سے اہم حصہ ہے. اور یہ بہت اونچے درجے کی دعا ہے، بہت اونچے درجے کی دعا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ، ساری کی ساری تعریف اللہ کی ہے. یعنی جو کچھ اچھائیاں ہیں، جو کچھ بھی اچھا ہے، اچھا کیا ہے؟ بہت ہی کچھ ہے جس کو علماء بڑے اچھے طریقے سے بیان کرتے ہیں. مجھ جیسے جال تو بیان نہیں کر سکتے ہیں جی. تو الحمدللہ کس اللہ کی؟ جو کہ رب العالمین ہے، وہ سارے جہانوں کا رب ہے. سارے جہان کا مطلب یہ ہے کہ سب انسان بھی اور چرند اور پرند اور حتیٰ کہ کیڑے مکوڑوں تک ہر شے جو اس میں آ جاتی ہے. عالمین، الحمدللہ، ساری کی ساری تعریف اللہ کی ہے، رب العالمین. اور وہ رب کا کیا ہے؟ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، مہربان ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، اور وہ مالک یوم الدین، جزا اور سزا کے دن کا وہ مالک ہے. یعنی ہم پہلے کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ رب العالمین ہے، اور ساتھ ہی کہتے ہیں رحمان الرحیم ہے. اور وہی جو رحمان الرحیم ہے وہی مالک ہے اس دن کا. ہاں جی، رحمان اور رحیم وہی مالک ہے اس دن کا. اس لیے ہمیں امید ہے کہ اللہ پاک ہمارے ساتھ رحمان اور رحیم کا معاملہ کرے گا. ٹھیک ہو گیا جناب. اس کے بعد ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، جو تو چاہتا ہے ہم ویسا ہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تیری مدد ہمیں چاہیے، تو اس سے ہم مدد مانگتے ہیں. ہم اس طریقے پر نہیں چل سکتے جو تجھے پسند ہے جب تک کہ تو نہ ہماری مدد کرے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، وہ راستہ جو سیدھا جنت میں جاتا ہے، کامیابی کا ہے. انعمت صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، یعنی وہ کامیاب لوگ. اور وہ کامیاب لوگ جو ہیں وہ کون ہیں؟ جنت میں جانے والے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اور ساتھ ہی ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.